खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हैं और दुआ करते हैं। कादिर मुतली खुदा तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता वक्त के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जबकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों से रोशनास होने वाले हैं। तो हम सबको खुदावंद अपने कलाम की हकीकतों, सच्चाइयों को, अमीक बातों को जानने का, कबूल करने का, अमल में लाने का, फिर दूसरों तक पहुँचाने का फजल दे दे। यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इससे हम सभी बाखूबी वाकिफ़ हैं और यकीनन ये सब कुछ खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक हो रहा है। दुनिया की सारी सल्तनतें, सारी हुकूमतें, सारे जो हुक्मरान हैं, ये सारे सभी इकट्ठे होकर भी आ जाए तो ये खुदा के कलाम की इन बातों को, इन वाक़यात को तब्दील नहीं कर सकते। कभी भी इनको जो है वो बदल नहीं सकते, क्योंकि खुदा का कलाम अटल है, खुदा का कलाम हकीकत है। यकीनन इस कलाम के मुताबिक ये सब कुछ पूरा हो रहा है। आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से इन सारे वाक़यात के बारे में जो हो रहे हैं, जो होने वाले हैं, इन तमाम वाक़यात के मुताबिक जो है वो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। यिर्मयाह नबी का सीफ़ा उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वो मेरे लोगों के ज़ख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। उस वक़्त भी जो है वो अंबिया इकराम और इस वक़्त भी जो अंबिया हैं, जो हम खादम हज़रात हैं, और ना जाने खुदा के कलाम के जो है वो ख़िलाफ़ या खुदा के कलाम से हट कर जो है वो हम बहुत सी बातें कह जाते हैं और बाद में हम उनको नबूवत का नाम दे देते हैं। याद रखिए, बाइबल मुक़द्दस से बढ़कर कोई नबूवत नहीं है और जो कुछ बाइबल मुक़द्दस में लिखा जा चुका है उसी के मुताबिक हो रहा है और उसी के मुताबिक होगा, और जो कुछ हुआ वो भी बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ही हुआ जो कुछ लिखा जा चुका है। इस तरह से जो है वो यिर्मयाह के सीफ़ा में हमने पढ़ा कि उस वक़्त भी नबी या दूसरे लोग ये कहते थे कि सलामती सलामती सलामती, लेकिन बाइबल मुक़द्दस बयान करती है हालांकि सलामती नहीं है। आज भी यिर्मयाह नबी के साथ मैच करके देखें इन हालात व वाक़यात को। सभी कुछ लोग अपनी तरफ से दुरुस्त समझते हैं। जो हमारे सियासी लीडर्स हैं, जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, वो सभी मिलकर इन सारे वाक़यात को, सारे हालात को जो हैं वो ठीक करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पौलुस रसूल ने हमें पहला थस्सलुनीकियों का ख़त जब पढ़ते हैं और उसके 5वें बाब के अंदर उसने फरमाया, पौलुस रसूल ने फरमाया, हम जब इसको पढ़ कर देखेंगे, पहला थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 5वां बाब, उसके 5वें बाब के अंदर जब हम देखते हैं 30वीं आयत को, तो यहाँ पर लिखा, जिस वक़्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक़्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज़ ना बचेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम जो खादम हज़रात हैं, मजहबी पेशवा हैं और जो हमारे हुक्मरान हैं, सियासी रहनुमा हैं, लीडर्स हज़रात हैं, वो सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम इन हालात को दुरुस्त करें। देखिए, जैसा कि आज भी जो है वो रूस और यूक्रेन के अंदर जो है वो जंग छिड़ी हुई है और तकरीबन सभी हुक्मरान और ममालिक जो हैं वो मिलकर इनको हल करना चाहते हैं, इनको संवारना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो कुछ लिखा है उसको कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी उसे रोक नहीं सकता, कोई भी उसे रद्द-बदल नहीं कर सकता। लेकिन वो मजहबी रहनुमा और फिर या पेशवा और फिर सियासी लीडर्स हज़रात और हुक्मरान ये मिलकर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे और ये कोशिश करते रहेंगे इसलिए कि ये हमारी तरफ से होगा। अगर ये मामला ठीक हो जाएगा तो वो समझेंगे कि ये हमने किया है। अगर मामला ना ठीक हुआ तो वो कोशिश करेंगे कि इसको और ज़्यादा हम जो है वो कोशिश से, जुस्तजू से और बहुत ज़्यादा सब कुछ करने के हालात, ताकि वो कोशिश करेंगे कि ये जो है ये हालात संवारने के लिए हम हत्ता के जंग भी करनी पड़े तो करेंगे। लेकिन वो जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक होगा। जो कुछ भी होगा खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक होगा। लेकिन वो समझते होंगे कि ये हमारी दानिस्त है, ये हमारी अक्ल है, हम अपनी अक्ल से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी अक्ल से कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करेंगे, जो कुछ होगा वो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक होगा। इसलिए हमें उस वक़्त का इंतज़ार करना है
ہم جو ایماندار ہیں ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ پولس رسول جو ہے وہ پہلے تسلونیکیوں کے 5ویں باب کی 5ویں آیت کے اندر یوں بیان کرتا ہے کہ کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، اور پھر اس طرح پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ یعنی کہ ہم جو ایماندار ہیں ہمیں ان ساری باتوں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اگر ہم اس کی جو ہے وہ 4 آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے۔ ہم جو نجات یافتہ ہیں، ہم جو نئی پیدائش کے حامل ہیں، ہم تاریکی میں نہیں کہ یہ دن جو ہے وہ چور کی طرح ہم پر آ پڑے، کیونکہ ہم بائبل مقدس سے واقف ہیں، ہمیں بائبل مقدس کی پاک روح کی رہنمائی میں جو ہے وہ واقفیت ہے۔ جن کی واقفیت پاک روح کی رہنمائی میں روح القدس کی قوت اور قدرت سے، اس پاک انجیل سے ہے، بائبل مقدس میں سے ہے، وہ دن جو ہے وہ ان کے لیے چور کی طرح ان پر نہیں آئے گا۔ وہ اس بات پر ایمان رکھیں، وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ الرٹ رہیں، وہ تیار رہیں، کیونکہ 5ویں آیت اس لیے بیان کرتی ہے کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے۔ ہم جو خدا کے یسوع مسیح کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں یہ بالکل جو ہے وہ اس ایمان پر مضبوط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ خدا کے کلام کے عین مطابق ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر ان واقعات کو روکنا چاہیں تو جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ رک نہیں پائے گا، یہ ہو کر رہے گا، یہ بالکل ہو کر رہے گا۔ اور دنیا کے جو حکمران ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، وہ سوچیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ جلد ہی دنیا کے سنگین مسائل کو جب وہ حل کر لیا جائے، تو اس طرح سے دنیا کے جو حکمران ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، یہ پوری کوشش کریں گے۔ مکاشفہ 17ویں باب کی جب ہم دیکھتے ہیں پہلی 2 آیات کو، مکاشفہ 17ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پائیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ یہ جو کسبی ہے، یہ کسبی جو ہے یہ بائبل مقدس کے مطابق شہر بابل ہے۔ یہ کسبی شہر بابل کو بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب کے مطابق جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ کسبی جو ہے یہ بائبل مقدس کے مطابق شہر بابل کو کہا گیا ہے۔ اگر 17ویں باب کی جو ہے وہ 5ویں اور 6ٹھی آیت کو پڑھیں تو یہاں پر بالکل صاف یہی کچھ لکھا ہے۔ 17ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت اس بات کو بیان کرتی ہے، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں، اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ یہ جو شہر بابل ہے اس کو کسبی سے تشبیہ دیا گیا ہے، اور اسے کہا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب کے مطابق۔ اور پھر اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ اس حملے سے حیران بھی ہو جائیں گے، جو وہ کسبی شہر بابل جو ہے وہ جب یہ خدا کے لوگوں پر حملہ آور ہوگا تو پھر اس سے دوسرے لوگ بھی حیران ہوں گے۔ کیوں حیران ہوں گے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوگی کہ میں جو ہوں وہ میں ملکہ ہوں، میں با اختیار ہوں، میرے پاس ساری اتھارٹیز ہیں اور میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ وہ شہر بابل یعنی کسبی جسے کہا گیا ہے، اور سوچ رہی ہوگی کہ وہ کبھی غم نہ دیکھے گی، لیکن اچانک اسے اپنی اس بھول کا احساس ہو جائے گا، وہ ایک ہی دن میں یعنی یکدم ہلاک ہو جائے گی۔ اگر مکاشفہ کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کو پڑھی تو یہاں پر یہ رقم ہے، مکاشفہ 18ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے، لکھا کہ جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں،
बेवा नहीं और कभी गम ना देखूंगी। ये जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये सब कुछ मुसलसल और तसलसल से पूरा हो रहा है और इसे दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो बदल नहीं सकती, क्योंकि बाइबल अटल है, बाइबल हकीकत है, बाइबल सच है। और इस तरह से जब हम देखते हैं तो इस कस्बी पर 10 सींगों वाला हवान हमला करेगा। 10 सींगों वाला हवान इस कस्बी पर, शहर बाबल पर जो है वो हमला करेगा, अटैक करेगा। और ये हवान जो है ये अक़वाम मुत्तहदा की अलामत है। ये जो हवान है 10 सींगों वाला, ये अक़वाम मुत्तहदा की अलामत है। 10 सींग उन तमाम हुकूमतों की अलामत हैं जो इस किरमजी रंग के हवान की हमायत करती है। मुकाशफा 17वें बाब की 3री, 5वीं, 11वीं और 12वीं आयत इस बात को बयान करती हुई दिखाई देती है। और फिर लिखा है कि वो कस्बी का सारा माल लूट लेंगे, कस्बी का सारा माल लूट लेंगे, उसे बेनकाब कर देंगे, उसे हड़प कर जाएंगे और उसे आग में जला डालेंगे। कस्बी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मुकाशफा 17वें बाब की 16वीं आयत के अंदर इसके बारे में लिखा है। और फिर लिखा है कि ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा, कैसा भी हो, क्यों ना हो, ये सब कुछ होकर रहेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को बयान करती है। दरअसल ये सब कुछ खुदा की तरफ से होगा। और सियासी रहनुमा और मजहबी लीडर, ये इनके दिलों में ये बात होगी कि वो उसकी राह पर चले, लेकिन कस्बी को जो है वो हलाक कर दिया जाएगा। मुकाशफा 17वें बाब की 17वीं आयत के मुताबिक। और फिर मजहबी जंगों को हवा, मजहब जो है वो हमारे मजहबी जो रवैया होते हैं, जज्बाती होते हैं, जैसे भी होते हैं, ये जंगों को हवा देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम मजहबी हैं और हमारा मज़हब ठीक है, हर मज़हब अपने आप को ठीक समझता है। इस तरह से ये मज़हब जो है ये जंगों को हवा देता है, ये जंगों को हवा देता है और बहुत से मसाइल का सबब बनता है। और फिर इस तरह से जो है वो मामलात जो हैं वो दिन ब दिन बड़े से बड़े, ख़राब से ख़राब तरीन होते चले जाते हैं। इसी तरह सियासी रहनुमा सोचेंगे कि इस फसाद की जड़ को ख़त्म करने से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब सियासी रहनुमा मज़हब पर हमला करेंगे तो वो सोच रहे होंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल झूठे मज़हब को ख़त्म करने के लिए खुदा उन्हें इस्तेमाल करता होगा या कर रहा होगा। यूं शैतान की दुनिया का एक निज़ाम दूसरे निज़ाम को ख़त्म करेगा और शैतान कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसके लिए हवाला मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 12वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत के मुताबिक ऐसा होगा। 25वीं और 26वीं आयत मत्ती 12वें बाब के मुताबिक ऐसा होगा। और फिर झूठे मज़हब की तबाही के बाद भी खुदा के बंदे जिनकी फसील नहीं होगी अमन से बसते रहेंगे। ऐसा ही लगेगा कि उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। लगता है कि बहुत से लोग उन पर हमला करेंगे और ये हमला जूज की तरफ से होगा जो मजूज की सरजमीन है। हिजकियेल 38वें बाब की दूसरी आयत, 15वीं आयत और फिर 16वीं आयत इन सारी बातों को बयान करते हुए दिखाई देती है। हम जानते हैं कि खुदा के लोगों पर हमला होगा, लेकिन हमें हद से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हमारी निजात के साथ साथ खुदावंद का नाम पाक ठहरेगा और ये साबित होगा कि खुदा ही असल में सब पर हुक्मरान है। सबसे बड़ा हम सभी जानते हैं कि खुदा हुक्मरान है और हम जो है वो उसके बेटे यीशु मसीह के पाक लहू से ख़रीदे हुए हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि जो तुम नूर के फर्जंद हो, दिन के फर्जंद हो, तुम्हें जो है वो जैसा कि वो दिन चोर की तरह आने वाला है, वो खुदा के लोगों के लिए चोर की तरह दिन नहीं आएगा। उनके लिए आएगा जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा के कलाम से नावाकिफ़ हैं, जो यीशु मसीह के पाक लहू से धुले हुए नहीं हैं, जो निजात याफ्ता नहीं है, जिन्होंने अपने जामे खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से नहीं धोए हुए, उनके लिए चोर का दिन आएगा, चोर की तरह दिन आएगा। लेकिन जो ईमानदार हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से धुले हुए हैं, और वो थस्सलुनीकियों पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 4थी आयत के मुताबिक उनके लिए ये दिन चोर के दिन जैसा हरगिज़ नहीं होगा। और फिर इस तरह से ये बात जो है वो हमें ईमान के साथ जो है वो मानने की ज़रूरत है। और फिर क्योंकि हिजकियेल की किताब में खुदावंद ने फरमाया तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। इस तरह की इस्तिलाहें जो हैं वो तकरीबन 60 मरतबा आई हैं।
حزقیل نبی کے صحیفہ کے اندر، یعنی کہ خداوند نے فرمایا تم جانو گے میں خداوند ہوں۔ اس طرح کی صلاحیتیں جو ہیں وہ حزقیل نبی کے صحیفہ میں تقریباً 60 مرتبہ آئی ہیں، اور ان باتوں کو، اس کلام کو ہمیں اپنے دل میں رکھنے اور اسے جگہ دینے کی اور ذخیرہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی یقین رکھتے اور جانتے ہیں کہ خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا جانتا ہے۔ دوسرا پطرس دوسرا باب اور اس کی نامی آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو ہر طرح کی آزمائشوں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے جو ہے وہ نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے ہم دوسرا پطرس دوسرے باب کی نامی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک کر سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ یعنی کہ خداوند جو ہے وہ دینداروں کو، ایمانداروں کو اس آزمائش سے بھی نکالے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی حقیقت اور سچائی ہے۔ لیکن بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ یہ بدکاروں کے لیے جو ہے وہ چور کی طرح دن آنے والا ہے، لیکن جو دیندار ہیں، ایماندار ہیں، وہ نہ گھبرائیں، وہ یقیناً یسوع مسیح کے لہو کی سیفٹی میں ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ اور اس طرح سے لہٰذا ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ہم ہر مشکل کے باوجود جو ہے وہ خداوند خدا کے وفادار ہیں۔ ہم دعا کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق اس میں پختہ اور مضبوط رہیں اور دوسروں کو بھی اس خوشخبری کے بارے میں سکھاتے اور سناتے رہیں، کیونکہ حالات و واقعات جو ہیں وہ دن بدن جو ہے وہ روز بروز ہر روز جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بگڑتے ہی چلے جائیں گے۔ اور اس طرح سے خدا کا کلام ہم ایمانداروں کو، دینداروں کو یہ تسلی دیتا ہے اور یہ ہمیں خوشخبری دیتا ہے کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیشہ کی زندگی کی امید ایک لنگر کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت کے مطابق، پھر زبور 26واں زبور اور اس کی 21ویں آیت کے مطابق جو ہے وہ ہمیں خدا کا کلام انہی باتوں کے بارے میں ہمیں بخوبی سمجھاتا، سکھاتا ہے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں یعنی ہمیں بچانے کے لیے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے ساتھ آسمانی فوجوں کو جو ہے وہ بھیجے گا۔ مکاشفہ 19ویں باب کی 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم اس کو تلاوت کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 21ویں اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر جو ہے وہ ہم 16ویں آیت تک اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ مکاشفہ 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں خدا کا جلال 19واں باب اور اس کی 11 اور 16ویں آیت کے مطابق یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سفید سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہے اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور خود قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ یعنی کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ان آزمائشوں سے نکالنے کے لیے، ان آفتوں سے بچانے کے لیے اپنے فرشتگان کے ساتھ بادلوں پر آئے گا، سفید گھوڑے پر آئے گا، اور اس طرح سے وہ ہمیں محفوظ کرے گا، اور اس طرح سے پھر یہ سارا ماجرا جو ہے یہ خداوند کی طرف سے، خداوند کے وسیلہ سے جو ہے وہ انجام دیا جائے گا۔ حزقیل 38ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت، حزقیل نبی کا صحیفہ یا حزقیل نبی کی معرفت لکھی ہوئی کتاب
اور پھر اس کا 38واں باب اور اس کی جو ہے وہ 21ویں اور 22ویں آیت کیا بیان کرتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، اور خداوند خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک ہی انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا۔ یہ خدا کے کلام میں مقدس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور خدا اپنے لوگوں کو بری طرح سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے فتح دلائے گا، دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ شکست ہوگی، اور خدا کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ فتح ہوگی۔ اور کیسے ہوگی؟ جیسا کہ بحر کلزم کے اندر جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، لشکر کے ہمراہ خدا کے لوگوں کا، بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کر رہا تھا، تو پھر خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو کر ان سے لڑا، اور لوگوں نے مان بھی لیا کہ واقعی خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی طرف سے ہو کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرتا ہے۔ اور خدا ہمیشہ ایسا کرتا ہے، خدا ماضی میں بھی ایسا کرتا رہا ہے، خدا حال میں بھی ایسا کر رہا ہے، اور خدا مستقبل میں بھی ایسا کرے گا۔ خدا اپنے لوگوں کو جنبش نہیں آنے دیتا، اور یقیناً ہم اس ایمان پر مضبوط رہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر بے شک ہمیں سلامتی نہیں ملے گی، اس دنیا کے اندر ہمیں امن نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دنیا ہماری نہیں، اور نہ ہی ہم اس دنیا کے ہیں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس دنیا کا نہیں، اور اس کی بادشاہی بھی اس دنیا کی نہیں، اسی طرح ہم بھی اس دنیا کے نہیں، اور ہماری بادشاہی بھی اس دنیا کی نہیں۔ اور اس ساری باتوں کو، سارے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس دنیا کے اندر بے شک کوئی امن سکون نہ ملے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ابدی امن سکون خدا کی بادشاہی میں، 1000 سالہ بادشاہی میں ضرور ملے گا۔ ہم اس کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار ہیں، اور جو نہیں تیار ان کو بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ زبور کی کتاب اس کا جو ہے وہ 10واں زبور ہم جب دیکھتے ہیں، اور اس کی 11ویں آیت، زبور نمبر 37 اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کے اندر یہ بات بھی ہمارے سیکھنے کے لیے اور پھر اس کو قبول کرنے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے لکھی ہے۔ زبور 37 اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں 10ویں آیت کو، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ یعنی کہ ہم خدا کی بادشاہی میں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں جو ہے وہ ابدی شادمانی میں رہیں گے، ابدی خوشی میں رہیں گے، اور ابدی بادشاہی میں رہیں گے۔ وہاں پر کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی بھی ہمیں ستانے والا نہیں ہوگا، اور ہم ہمیشہ خداوند کی حضوری میں شادمانی سے رہیں گے۔ اور وہ کیسی شادمانی ہوگی، وہ کیسا امن ہوگا، وہ کیسی خوشی ہوگی، وہ ابدی خوشی ہوگی، وہ ابدی شادمانی ہوگی۔ زبور 37واں اس کی 11ویں آیت کے مطابق، ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ ہم جو ایماندار ہیں، ہمیں اس وقت جو دنیا میں واقعات ہو رہے ہیں، ہمیں بائبل مقدس کے مطابق دوسروں کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ سب کچھ خدا کے کلام کے عین مطابق ہوگا۔ اگر ہم سبھی مذہبی پیشوا اور پھر سبھی دنیا کے جو سیاسی رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، یہ سبھی مل کر چاہیں بھی تو ان حالات و واقعات کو جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں ہم حل نہیں کر سکتے۔ ہم جب بھی ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقیناً خدا کا کلام جو ہمارے لیے آئینہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ ہم بائبل مقدس کو پڑھیں، سب کچھ ہمیں اس میں سے مل جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس زبور 37ویں باب کی 11ویں آیت کے مطابق، پھر یسایہ 11ویں باب کے مطابق، پھر جو ہے وہ مکاشفہ 21ویں باب کے مطابق، پھر جو ہے وہ پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 4تھی آیت کے مطابق جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے وہ بالکل مکمل طور پہ امن، سکون، سلامتی، خوشحالی اور شادمانی، ابدی خوشی، ابدی شادمانی ملے گی، اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے
ان کا سامنا کر رہے ہیں، ان واقعات کا سامنا کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں دوسروں کو اس خوشخبری کو پہنچانے کی ضرورت ہے، دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی اس بائبل مقدس کو پڑھیں، سنیں، اور اس بات کو، اس بائبل مقدس کو جانیں کہ بائبل مقدس اٹل ہے، بائبل مقدس حقیقت ہے، بائبل مقدس خداوند خدا کا سچا، زندہ، مؤثر اور معتبر کلام ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بائبل مقدس کے مطابق ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کے کلام کے مطابق ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی خدا کے کلام کے عین مطابق ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اسے بدل نہیں سکتی۔ آئیے ہم یسوع مسیح کے آنے تک اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، پختہ رہیں، خوشخبری کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے دل سے نہ نکالیں، بلکہ خود بھی اس ایمان پر مضبوط اور پختہ رہیں، اور دوسروں تک بھی جو ہے وہ اس خوشخبری کو، اس انجیل کو پہنچاتے رہیں، تاکہ بہت سے لوگ اس کلام سے مستفیض ہوں، سیر و سودہ ہوں، اور ان حالات و واقعات کا جو کہ دنیا میں ہو رہے ہیں ان کا سامنا کریں۔ خداوند اس کلام کی برکت ہم سب کو کثرت سے دے، آمین۔